محمد بن صباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بصرہ میں تھے کہ وہاں بارش نہ ہوئی۔ سب بصرہ والے بارش کی دعا کے لیے شہر سے باہر جنگل میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سعدون مجنون رحمت اللہ علیہ سر راہ بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ سماوی یعنی کدورت ارضی سے پاک و صاف یا بالکل خالی؟ میں نے کہا سماوی دل سے نہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو بیٹھو اور دعا کرو۔ ہم سب بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے۔ دعا کرتے کرتے خوب دن چڑھ گیا اور آسمان پر کہیں ابر کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ آسمان تھا کہ اور صاف ہو گیا اور آفتاب کی تیزی بڑھتی گئی۔ سعدون رحمت اللہ علیہ نے یہ حالت دیکھ کر ہماری طرف التفات کیا اور فرمایا ارے بےہودو، اگر تمہارے دل سماوی ہوتے تو اب تک کیا بارش نہ ہوتی؟ پھر خود اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ فرمایا کہ میں اسے مطلق نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم سعدون رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا کلام ختم بھی نہ کیا تھا کہ بادل گرجا اور بجلی چمکی اور خوب زور سے بارش ہوئی۔ پھر ہم نے سعدون رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ نے سر اٹھا کر کیا فرمایا تھا؟ جاؤ، ہم لوگوں کے دل غمگین ہوئے اور آہوازاریاں کیں اور پھر معائنہ کیا اور جان لیا جو کچھ جانا اور جو کچھ کیا وہ اپنے رب پر توکل کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بصرہ کے جنگل میں گیا اور دیکھا کہ ایک مقام پر سعدون مجنون رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا اے مالک، اس شخص کا کیا حال دریافت کرتے ہو جس کا صبح و شام بڑے بھاری سفر کا ارادہ ہو اور کچھ سامان اور توشہ اس کے پاس نہ ہو اور تمام بندوں کے حاکم اور عادل یعنی رب تعالیٰ کے حضور اس کی پیشی ہو۔ یہ کہہ کر بہت روئے۔ میں نے پوچھا کہ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم، دنیا کی حرص یا موت اور مصائب کے ڈر سے نہیں روتا، بلکہ اس وجہ سے کہ میری عمر کا ایک دن ایسا گزر گیا کہ اس میں مجھ سے اچھا عمل نہیں ہوا، اور نیز مجھے زیادہ راہ کی قلت اور راہ کا دور دراز ہونا اور سخت گھاٹی کا پیش آنا رلا رہا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ حکمت آمیز کلام سن کر کہا کہ لوگ تو تمہیں مجنون کہتے ہیں مگر تم تو بڑے عاقل ہو۔ فرمایا تم بھی لوگوں کے دھوکے میں آ گئے۔ لوگوں نے مجھے مجنون سمجھ رکھا ہے، حالانکہ مجھ میں جنون کی کوئی بات نہیں، البتہ میرے مولا کی محبت میرے دل اور میرے گوشت و پوست، رگ و ریشہ، ہڈیوں اور خون میں رچ گئی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے میں حیران اور فریفتہ ہوں۔ میں نے عرض کیا اے سعدون، آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے اور ان سے کیوں نہیں ملتے جلتے؟ یہ سن کر سعدون رحمت اللہ علیہ نے 2 شعر پڑھے جن کا مضمون یہ ہے عزیز، لوگوں سے بالکل الگ رہا کر اور حق تعالیٰ کو اپنا مصاحب اور ساتھی بنا۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دیکھ لے، وہ ہر حالت میں تجھے بچھو ہی نظر آئیں گے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ سب لوگوں کی آنکھیں بیت اللہ کی طرف لگ رہی تھیں اور وہ اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص بیت اللہ کے مقابل ہو کر اس کے مضمون کی دعا کرنے لگا اے میرے پروردگار، میں تیرا مسکین بندہ اور تیرے در سے بھاگا ہوا اور دھتکارا ہوا ہوں۔ اے اللہ، میں ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کی محبت اور قرب کا بڑا ذریعہ ہو، اور ایسی عبادت مانگتا ہوں جو آپ کو زیادہ پسند ہو، اور اے اللہ، میں آپ سے آپ کے برگزیدہ بندوں اور انبیاء کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت کا پیالہ پلا دیں اور میرے دل سے اپنی معرفت کے لیے جہل کے پردے اٹھا دیں تاکہ میں شوق کے بازوؤں سے آپ تک اڑ کر عرفان کے باغوں میں آپ سے مناجات کروں۔ اس دعا کے بعد وہ شخص اتنا رویا کہ آنسوؤں سے زمین کی کنکریاں تر ہو گئیں، پھر ہنسا اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور اپنے جی میں کہا کہ یا تو یہ شخص کوئی عارف ہے یا کوئی مجنون۔ القصہ مختصر یہ کہ وہ مسجد حرام سے نکل کر مکہ مکرمہ کے ویرانے کی طرف چلا گیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تمہیں کیا ہے اور میرے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟
کہا عبداللہ۔ میں نے پوچھا کس کے بیٹے ہیں؟ کہا عبداللہ کا۔ میں نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں، ساری خلقت عبداللہ ہے، یعنی اللہ کے بندے، اور ابن عبداللہ اللہ کے بندے کے بیٹے ہیں۔ اور ابن عبداللہ، میں آپ کا خاص نام دریافت کرتا ہوں۔ کہا میرے باپ نے میرا نام سعدون رکھا ہے۔ میں نے کہا جو مجنون کے نام سے مشہور ہے؟ کہا ہاں وہی۔ میں نے پوچھا وہ لوگ کون ہیں جن کے وسیلے سے تم نے اللہ سے دعا کی؟ فرمایا کہ وہ اپنے اللہ کی طرف ایسے چلتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہ خدا کی محبت کو نصب العین کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں اور تمام دنیا کی چیزوں سے ایسے الگ ہوئے ہیں کہ جیسے کسی کے دل میں آگ لگی ہوئی ہو۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔